السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کے سامنے وہ تمام باتیں بتائی جائیں گی، رکھی جائیں گی جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں سے تھی۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پورا دن کیسے گزرتا تھا، آپ نماز فجر کے بعد کیا کرتے تھے، ظہر کے بعد کیا کرتے تھے، آپ کے سونے کا انداز، یعنی آپ کی سیرت پر مختصر باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز فجر پڑھ کر مسجد میں ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر جمع ہو جاتے تھے۔ یہی دربار نبوت تھا، یہی حلقہ توجہ تھا، یہی درسگاہ ہوتی تھی، یہی محفل احباب بنتی تھی، یہی آپ نزول شدہ وحی سے صحابہ کو مطلع فرماتے، یہی آپ فیوز باطنی اور برکات روحانی کی بارشیں ان پر فرماتے، یہی آپ دین کے مسائل، معاشرت کے طریقے، معاملات کے ضابطے، اخلاق کی باریکیاں ان کو تعلیم فرماتے، لوگوں کے آپس کے معاملات اور مقدمات فیصل فرماتے۔ اکثر بعد نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، کسی نے دیکھا ہوتا تو بیان کرتے، اور آپ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کی طرح خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ارادہ ہے چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز کے اندر آپ حضرات کے سامنے وہ تمام باتیں بتائی جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اجازت دیتے، گویا اس پیغمبرانہ میراث میں حضرت صدیق اکبر کو اپنا خلیفہ بنا دیتے اور تعبیر سنتے رہتے۔ اگر کہیں کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بیان فرما کر اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی صحابہ گفتگو کے دوران ادب کے ساتھ جاہلیت کے قصے بھی بیان کرتے تھے، قصیدے اور اشعار بھی سناتے تھے، ہنسی اور مزاح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سنتے رہتے تھے۔ کبھی آپ مسکرا کر کسی بات کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام اشراق کے نوافل پڑھتے۔ اکثر اسی وقت آپ مال غنیمت یا لوگوں کے وظیفے بھی تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ جب آفتاب نکل کر دن خوب چڑھ جاتا تو آپ چاشت کی نفلیں کبھی 4 کبھی 8 پڑھ کر مجلس برخاست فرما دیتے، اور جن بیوی کی باری اس دن ہوتی ان کے یہاں آپ تشریف لے جاتے۔ وہاں گھر کے کاج کام میں اکثر و بیشتر آپ علیہ الصلاۃ والسلام لگے رہتے۔ آپ خود بھی کام کرتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر کہیں سے کوئی کرتا، کوئی قمیض پھٹی ہوئی ہے تو اس کو سی لیتے، چپل جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو اس کو بھی اپنے مبارک ہاتھوں سے گانٹھ لیتے تھے۔ بکری کا دودھ خود دہہ لیتے، دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا تناول فرماتے، دوپہر میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ محترم دوستو، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مختصر سیرت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہے کہ زندگیاں لگ جائیں گی لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ کمالات ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ مقام ہے جن کو ہماری گندی زبانوں سے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر باتیں ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان ساری باتوں کو سن کر انشاءاللہ اسی طریقے سے اپنی صبح کریں گے، اپنا دن گزارنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے میں ہی ہم سب کو اللہ کی رضا ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے، آخرت کا سفر آسان ہونے والا ہے۔ جس نے نبی کی اتباع کی
وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لحاظ سے کامیاب ہو گیا، اور جس نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دیا، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا۔ اس لیے ہمارا جو آئیڈیل ہے، ہمارا جو اسوہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کے فالوورز بنے۔ ہم دنیا بھر کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں، جبکہ ہمارا آئیڈیل وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ بہت آسان انداز میں مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے اسی طریقے سے آتی رہیں گی، پھر انشاءاللہ آئندہ اسی سے متعلق اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں تک ضرور پہنچائے، تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا رہن سہن کیسا تھا، آپ دن کیسے گزارتے تھے، صحابہ کی مجلس میں آپ کی کیا کیا باتیں ہوا کرتی تھی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی سے سچی محبت، سچا عشق اور آپ کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.